40 خطبے مولا کائنات نے ان کی مذمت میں بیان فرمائے ہیں۔ کوئی تکلیف تو ان ظالموں نے مولا کائنات کو دی ہے جس وجہ سے وہ فیڈ اپ رہے ہیں، ورنہ وہ تو بڑا صابر تھا۔ ہاں، یعنی اس قدر عجیب عجیب الفاظ، کبھی بجو کہہ رہے ہیں، کبھی لانتی کہہ رہے ہیں، کبھی بد دعا دے رہے ہیں، کبھی کچھ۔ میں وہ الفاظ بولتے ہوئے میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا، یہ جو غالی مالی غیر حلالی تڑے پھرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی، مولا امام حسن کے ساتھ بھی یہی غداری کی گئی۔ ان کا سودا کیا جا رہا تھا جب امام حسن نے صلح فرمائی ہے نا جی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ سوداگر ہیں، مولا کائنات نے فرمایا تم ہمارے تاجر ہو، شیعہ نہیں ہو۔ یہ اٹھائیے نہج البلاغہ شریف، میں نے اس کی ایسے تلاوت کی ہے جیسے قرآن کی کوئی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا کہ علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پھر ان لوگوں نے وہاں بھی یہ غداری کی۔ جس وقت آپ نے صلح فرمائی ہے نا جی، پھر آپ پر چڑھائی کر دی انہوں نے، یا آر المسلمین، اے مسلمانوں کی کو شرمندہ کرنے والے۔ اللہ، فرمایا یار میں اس معاملے میں اپنے فیصلے میں سے اس لیے مطمئن ہوں کہ تم جو میرے لیے چاہتے تھے اگر وہ ہو جاتا تو اہل بیت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا۔ میں نے صلح اس لیے نہیں کی کہ میں جناب اللہ ان کو کوئی اقتدار سونپ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا سودا کر رہے تھے ان کے ساتھ، میں نے صلح کو اس لیے ترجیح دی کہ مجھے معاویہ کی جیل میں رکھا جاتا اور جیل میں جل جل کے میں مرتا اور ہر روز یہ طعنہ تشنیع مجھے دیتا، اور میں اس سے بچنے کے لیے پھر میں نے صلح کی اقتدار دے دیا ہے۔ ورنہ یہ کر گئے تھے یہ۔ ہاں، انہوں نے بیچا، تنابو تک بیچا، مولا کو زخمی کیا، حملہ کیا انہوں نے، شیعوں نے کیا ہے، جبرائیل تو نہیں آئے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ جو مخلص شیعہ ہیں ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کو ہزاروں سلام، میں می سمیت مار کو شیعہ مانتا ہوں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ جہاں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی جو وہ دھول اڑتی ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، نور ہے۔ یہ ناکام کرنے والے یہ لوگ ہیں، سمجھ آ گئی نا۔ آج یہ بڑے ماہرین بنے بیٹھے ہیں اور بڑے مامے بنے بیٹھے ہیں مذہب کے، ان سے ان کا کردار تو پوچھو، ان کی وفاؤں کا تصور تو پوچھو، یہ کیا ہے۔ صلح کی پیشکش ہوئی، کس نے کی؟ امام حسن نے شرائط کیا رکھی صلح کی؟ اس پہ ذرا مفصل گفتگو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بلا شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جس وقت لشکر کی دھاک دیکھی نا عمرو بن عاص نے اچھا، امام حسن کے لشکر کی، یہ کہاں جا رہا تھا اب؟ شام میں؟ ہاں یہ ادھر یہ، ہاں، اس وقت اس نے کہا کہ یہ لشکر ہمیں تہ و بالا کر دے گا تو کچھ بھی نہ بچے گا، عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی، ان کی رکھوالی کون کرے گا، بچوں کی رکھوالی کون کرے گا، اس طرح کے حالات ہیں۔ تو خود معاویہ نے کہا کہ یار جس طرح بھی صورت ہو سکتی ہے نا، کوئی صلح کی صورت نکالو۔ تو جس وقت صلح کی بات چلی تو آپ نے اپنی مدبرانہ بصیرت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یار یہ صلح صرف سادہ صلح تو نہیں نا، کچھ حوالے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کیونکہ ہم تمہارے مزاج سے شروع سے واقف ہیں، لہذا یہ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط قبول ہے تو پھر ٹھیک ہی، اقتدار لے لو۔ صلح کیا تھی کہ آپ کے دورانیہ اقتدار کے بعد، آپ کے بعد خلافت اپنے اصل کی طرف پہنچے گی، پہلی شرط پہلی شرط، ٹھیک۔ کہ جب تم مر جاؤ گے یا جو بھی ہے دنیا سے چلے جاؤ گے تو واپس اہل بیت کی طرف سے، اہل بیت کی طرف آئے گی، ٹھیک ہے، پہلی شرط۔ پہلی شرط۔ دوسری یہ ہے کہ بنو امیہ جو ہیں یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، میرے باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، لہذا میرے باپ پر سب و شتم نہ کیے جائے، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خلافت جو ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں چلے گی، من مانی پر نہیں چلے گی، بہت اچھے، یا خلفائے راشدین کے طرز عمل پر چلے گی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ وہ دار ابجرت سے جو ہمیں حصہ آیا کرتا تھا وہ آتا رہے، اور پھر تو اپنے بیٹے کو ولی عہد نہیں بنائے گا
خلافت جو ہے وہ شورا کے سپرد ہوگی. اس طرح کی 6-7 شرطیں ہیں. پہلی شرط جو یہ تھی کہ خلافت اصل کی طرف لوٹے گی، اور یہ چیزیں میں نے الحمدللہ اپنی کتاب میں جو لکھی نا اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم، اس کے اندر میں نے ان شرائط کو سندن حدیثوں سے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی سند نہیں جی، یہ ویسی باتیں ہیں. اس لیے کہ ملا اتنا شدھ آدمی اپنے مزاج کو ہی دین سمجھ لیتا ہے. جو چیز اس کی سمجھ سے بالا تر ہے یا اس کے مطالعے میں نہیں، وہ کہتا ہے اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. یہ ڈرامہ بازی ہے. ابھی ایک ملا ہیں ہمارے ادھر، یہ کوئی منڈی بہاؤالدین کے اندر خود کو سید کہلاتا ہے، مزمل کاظمی اس کا نام وہ کہتا ہے. جب ہم نے اس کی تحقیق کی اس کے گاؤں سے، اس کے رشتہ داروں سے، تو یہ حلالے کی پیداوار ہے، اور باپ اس کا جو ہے اصل وہ گوندل ہے، تو پھر خود کو یہ سید کاظمی بنا ہوا ہے. کاظم بنا ہوا ہے. تو اس کو آج کل بڑی تکلیف ہے ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے. اچھا. اس کے رد عمل میں وہ آیا ہے باہر، تو میں نے ان سے کہا بے وقوف ہاں تشریف وہاں لے بیٹھ کے بڑبڑ جو کرتا ہے تو پھر نا سامنے ہاں بات کریں، علمی بات کریں، علمی بات کریں. ہم بھی تو ایسی جاہلانہ بات کرتا ہے. ہم بھی سنتے ہیں. ہاں چونکہ یہ عموی سید ہے نا جی، نبوی سید نہیں ہم ہے. اہتمام کر دیتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ پہلی جو شرط تھی اس کا جو حشر کیا امام حسن علیہ السلام، چونکہ ہر لحاظ اچھا سے، یہ شرطیں ماننے کے بعد، ہاں شرطیں مارنے کے بعد، ہاں ایک شرط جو تھی نا کہ میرے باپ کو گالی نہ دی جائے، تو یہ شرط اس نے ڈینائی کر دی. یہ نہیں، آپ یہ ہم کریں گے. آپ نے فرمایا کیا گستاخی. اگر یہ ظلم آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر کم از کم اس وقت نہ کریں جس وقت وہ یعنی ہمارے سامنے نہ کریں، ہمارا خون کھولتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات مان لی گئی، لیکن اس کو بعد میں توڑ دیا گیا. جتنی شرطیں تھیں، ایک معاہدہ ہے نا جی، جتنی شرطیں تھیں سب طے و بالا کر دی، کسی ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا گیا. امام حسن کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی بیعت کے لیے جناب والا لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں اور یہ معاملات، اور پھر چونکہ راستے میں رکاوٹ تھے مولا امام حسن علیہ السلام، تو انہوں نے یہی سمجھا بنو امیہ نے کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے، پھر وہ زہر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ لوگ جھوٹے ہیں. مولوی جو ہے نا، مولوی ہو اور جھوٹا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. خود غرض کہ جی وہ جادہ نے فلاں کیا جی، فلاں طرف سے آیا جی، اس نے نہیں دیا جی، کوئی کہتا ہے یزید نے دیا، کوئی کہتا ہے معاویہ نے دیا. ابھی جدھر بھی آیا ہے بنو آیا تو شاہی خاندان سے ہے نا، مطلب شاہی محلات سے. جودھا کے ساتھ ان کے روابط تھے. ہاں بالکل سارے معاملات تھے جناب والا مروان کے حوالے سے. آگے پیچھے ایک لمبی تفصیل اس پر تو پھر میں باقاعدہ پروگرام کروں گا 2-4 گھنٹے کا. ٹھیک ہے. ہاں جی، ثابت کروں گا کہ کس نے زہر دی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ماموں کو بچانا چاہتے ہو تو پھر جبرائیل علیہ السلام کا نام لے دو کہ اس نے زہر دی ہے. جان چھوٹے. جس وقت ان کو خلافت سونپی گئی نا، کہ وہاں پھر حدیث کے الفاظ ہے کادا یتیرو فرحن، خوشی سے نہال ہو گئے معاویہ صاحب، بنو امیہ، ہاں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسا پرندے نہیں اڑتے، یہ اڑنے کے لیے جناب اللہ اپنے آپ پھڑپڑا رہا تھا کہ اب خلافت جو ہے بنی ہاشم سے بنی امیہ میں آ گئی. میرا ایک سوال ہے ملا اعظم پر جو اس وقت ہے. کائنات کے سارے نظاموں کے اندر آج بھی عہدوں کی تقسیم اور عہدوں کا تصور جو ہے وہ سینیارٹی پر اور کردار پر ہوتا ہے. مثلا آپ پولیس کے محکمے چلے جائیں، فوج میں چلے جائیں، مثلا آرمی ہماری ہے، آرمی میں کیا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ بھرتی ہوتے ہیں، پھر آپ کا کردار بڑھتا جاتا ہے. جو کردار بڑھتا جاتا ہے تو آپ کا مرتبہ اور ٹریڈ اور گریڈ بڑھتا جاتا ہے آگے. ٹھیک ہے نا. میں پوچھتا ہوں ان مولویوں سے کہ بھائی کیا کردار تھا ابو سفیان کا اور کیا کردار تھا معاویہ کا اسلام کی خدمات میں؟ بے شک. کہ کوئی سینیارٹی تھی یا کوئی ایسی اخلاقی قدریں تھیں یا کوئی جناب والا ایسا معاملہ تھا یا کوئی ایسا انہوں نے اسلام کے اندر انفاق کیا تھا کہ جناب والا لوگوں کو زندگیاں دی تھیں؟ کوئی کردار تو ایک
ٹکا ثابت کر دے یہ مولوی ملا اعظم کہ کبھی معاویہ کے باپ نے دیا ہو اسلام کے لیے یا معاویہ نے دیا ہو. یہ ثابت ہے حدیثوں سے کہ معاویہ نے رشوت کے لیے بیت المال کے اندر یہ سارا کام کیا ہے اور لوگوں کو جناب اللہ اصحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ سارے لوگ لاکھ روپے بھیجے کہ پھر کہا کہ میرے بیٹے کا پر خیال کرنا ہے، اس کو مطلب خلیفہ منتخب، انہوں نے پھر واپس ہٹا دیے، جاؤ اٹھاؤ اپنے یہ پیسے پوسے، ہمیں تو رشوت خور سمجھتا ہے. سمجھا گی نا، اس طرح کے معاملات ہیں جی. سولوشن. ہاں. شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے. یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے. اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں. امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے. عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324 430 5589. گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری. آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے. اس کی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی.